وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، قرآن میں اہل کتاب کے مولویوں اور پیروں کے اوپر اس وجہ سے لعنت برسائی کہ انہوں نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا۔ یہ بہت بڑے جرائم میں سے ہے کہ کوئی انسان حق کو چھپائے یا باطل کو پیش کرے یا حق اور باطل کو آپس میں ملا کے پیش کرے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تمام فرشتوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور تمام انسان ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، یعنی مومن بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کے جو پیروکار ہوں گے وہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ تو اس تحریر کے اندر حق اور باطل کو آپس میں ملانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ بھائی، جہاں تک ملائکہ کے سجدے کا معاملہ ہے، وہاں تو اللہ کا حکم موجود ہے، 7 جگہ اللہ کا حکم ہے، اور جس شان کے ساتھ وہ حکم آیا ہے پوری طرح وہ بالکل واضح ہے۔ ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی انداز سے پیش کیا ہے کہ شانہ انداز تھا، اور ایک ابتدا تھی اس انسان کو امتحان میں ڈالنے کی، اور ایسا خوبصورت یہ اس کا آغاز ہے، اور پھر اس کے بعد کس انداز سے اللہ نے اپنے اس منصوبے کو آگے چلایا، اور جس انداز سے یہ ابھی چل رہا ہے، اور جو آگے آنے والے معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں، ایک سے ایک عجیب ہے۔ واقعی مالک نے اپنی شان کے مطابق اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی یعنی اسی کے وہ معاملات میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ فرشتے بھی یعنی جب انہوں نے کہہ دیا کہ یعنی پوچھا، سوال کیا کہ یا اللہ ایسے کہ تو یہ بشر کو یہ خلیفہ بنانے والا ہے، تو مالک نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ مالک نے اپنی شانہ انداز سے جواب دیا، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو وہ تو اسی طرح ہم مانتے ہیں جس طرح وہ ہے، اللہ کی مشیت ساری چیزیں وہاں یہ بیان جو ہوئی ہیں۔ اب اس واقعے کو بنیاد بنا کے دنیا میں یعنی ایک نبی، یعنی جلیل القدر نبی یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے بھی اسی طرح وہ سجدہ کر دیا جس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو بتاؤ، حکم بتاؤ نا، کہاں یعقوب علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ کہاں حکم ہوا ہے؟ بلکہ یوسف علیہ السلام تو جیل کے اندر یہ حکم بتا رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں چلتا ہے حضرت جی۔ اور حکم سنو، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کا حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اندر آ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ یہ بات سمجھا دے۔ لیکن اکثریت انسانوں کی اس بات کو، اس نقطے کو نہیں سمجھتی ہے۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا اکثریت مشرک ہوتی ہے، اکثریت شرک کرتی ہے۔ کہیں فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہ آیت پوری طرح جو امت مسلمہ کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور یہ محمد حنیف اور عبداللہ عمر دورانی اور یہ حوالدار منیر اور یہ جتنے منور سلطان، یہ سارے شرک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ پرابلم ہوئی ہے ان کے اندر۔ تو بتاؤ کہاں اللہ کی مشیت ہے؟ مشیت تو یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے ایک بچے کو یعنی ایک گاؤں سے اٹھایا اور قوم مصر کا جا کے حاکم بنا دیا، اور پورے مصر کے اندر توحید کا دور دورہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے۔ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام کرواتا ہے۔ انبیاء صرف خوابیں بتانے نہیں آتے ہیں، انبیاء توحید کی دعوت دینے آتے ہیں، رد شرک کرنے آتے ہیں، کفر و شرک کے خلاف قتال کرتے ہیں، اپنی جانوں کو نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھی بھی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح قرآن کا مذاق بنا دیا، انہوں نے قرآن کی آیات کو انہوں نے اس طرح آج یہ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو مالک انتقام لے کے رہے گا ان سے، اور انتقام لیا ہے مالک نے، اپنے بندوں کو استقامت دی ہے۔ مالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ابلیس کو کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، جن کو میں نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا۔ تو مالک کے جو مخلص خالص بندے ہیں ان کو یہ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کے تو جو انہی جیسے ہوں گے وہ بھی انہی کے فریب میں آئیں گے، اور اسی وجہ سے یہ بھاگتے ہیں، بات چیت سے بھاگتے ہیں، ادھر ادھر بس چھپ کے وار کرتے ہیں۔
اور کتنی دفعہ ان کو کہا آؤ سامنے آؤ، لوگوں کے سامنے بات چیت کرو، لیکن نہیں آتے، ان کو پتہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ یہ بڑا سادہ سا حالانکہ مسئلہ ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا اس کو اپنے والد صاحب کے سامنے ذکر کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر بتائی ہے، اس کی تعویل کی ہے، اس کا معنی مفہوم بتایا ہے، تعبیر بتائی، جو بھی کہو کہ بھئی میرے بچے یہ ہونے والا ہے، یہ خوشی کی ایک خبر تھی اس خاندان کے لیے کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا، تجھے فہم و فراست عطا فرمائے گا، یعنی جلیل القدر انبیاء میں شامل کرے گا، تیرے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی اس طرح بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کروائے تھے۔ ایک انسان کو نبی بنانا، کتاب اس کے اوپر اتارنا، یہ تو معراج ہے ایک انسانیت کی، جو اللہ کی طرف سے کسی کو عزت ملے۔ باقی اللہ سجدے نہیں کرواتا ہے، وہ نظر و نیازیں اس کی نہیں کرواتا ہے، پجواتا نہیں ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے اور پورا قرآن ایک دوسرے کی تشریح ہے۔ سورہ آل عمران پڑھو 80 نمبر آیت، پھر سورہ الانعام پڑھو جہاں مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس میں یعقوب علیہ السلام کا بھی نام ہے، سارے انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ زمر پڑھو، نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی آخری باتوں میں سے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، بے ایمانوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے ہیں۔ کیا انبیاء سجدے کروانے آئے تھے؟ جب قبر کے اوپر سجدہ کرنا کسی نبی کے مرنے کے بعد بھی شرک ہے تو اس کی زندگی کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے کے بعد تو پیغمبر منع نہیں کر سکتا کسی کو، وہ تو بے خبر ہیں کہ کون سجدے کر رہا ہے، کون رکوع کر رہا ہے۔ لیکن نبی زندگی کے اندر اپنے سامنے سجدے کرائے، یا ایک نبی دوسرے نبی کو سجدے کرے؟ نبی علیہ السلام تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے احترام میں کوئی کھڑا ہوا جائے، اور اس قدر ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے جو چیزیں احترام اور عقیدت کی وجہ سے آگے جا کے شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ محمد حنیف صاحب کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے، شیطان کا بڑا شدید وار ہوا ہے ان کے اوپر، اور بوکھلا گئے ہیں۔ یقین کیجئے مختلف موقعوں کے اوپر انہوں نے مختلف انداز سے باتیں کی ہیں، کیونکہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو، موقف صحیح نہ ہو، تو انسان پھر اسی طرح لڑکھڑاتا ہے۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کی چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ حضرت صاحب کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دبا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہی نہیں۔ 3 مختلف اینگل سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سامنے آئی ہے، ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، لیکن اب محمد حنیف کیا کریں، یہ تو بری طرح پھنس گئے تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہترین تفسیر کی ہے، اور پھر فتویٰ بھی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا جس کے دماغ کے اندر یعنی شرک ہوتا ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا دھیان یعنی اس طرح جاتا ہے کہ لاہو کی ضمیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اس طرح انہوں نے فتویٰ لگایا۔ اللہ کے اس نیک بندے نے، مجاہد بندے نے، فہم و فراست والے بندے، جنہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی، جن کی وجہ سے ان کو بولنا تھوڑا بہت نصیب ہوا تھا، جس دعوت کی وجہ سے محمد حنیف کو بولنے کے قابل ہوئے تھے، منور سلطان بولنے کے قابل ہوئے، قاری خلیل الرحمن کی زبان التیہ یا حوالدار منیر کی، یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان کو یہ جو تھوڑا بہت ایمان کی ہوا لگی تھی، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی وجہ سے، تک میں بھی جو بول رہا ہوں الحمدللہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچا تھا۔ اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا محمد حنیف کون ہے اور منیر خان کون ہے، محمد گل کون ہے اور اعظم کون ہے۔ مجھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں، ان کا لٹریچر، پھر ان کی ایک کیسٹ جب مجھے ملی، پھر بعد میں جب مکمل لٹریچر پڑھا اور بے شمار تقریریں سنی، تو پھر پورا کنسپٹ کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ لہٰذا ان کے جال میں بالکل نہیں آنا ہے۔ اللہ کے بندو ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے اس سجدہ تعظیمی کے شرک کی وجہ سے۔ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، بے شک خود نہ واسطے وسیلے کا قائل ہو، اور یہ کہ وہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو بتاؤ کیا وہ مومن ہے؟ ہرگز وہ مومن نہیں ہے۔
کیونکہ وہ واقعہ اس طرح نہیں پیش آیا تھا جس طرح تبلیغی جماعت میں لکھا ہوا ہے، تب فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ تو اس طرح پیش آیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے تھے، اور وہ کلمات قرآن میں موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ باقی ان بعد والوں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ واسطے وسیلے سے، تو مفسرین مجرم ہے نا، واقعہ تو اس طرح پیش آیا تھا۔ اسی طرح یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ اس طرح پیش آیا ہے کہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، مسجود اللہ تھا۔ اب انہوں نے اس کا رخ اگر زبردستی ادھر پھیر دیا اپنے مشرکانہ دماغ کی وجہ سے، تو ان کا قصور ہے نا۔ باقی اس موقع کے اوپر جو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، اور خواب کیا تھا؟ جو یعقوب علیہ السلام کو سنایا تھا، اور تعبیر کیا تھی؟ جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی۔ دونوں باپ بیٹے کے الفاظ بھی ملتے ہیں، 6 نمبر آیت کے اور 100 نمبر آیت کے، دونوں کے ایک ہی الفاظ ہیں۔ اندازہ لگائیے، دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ ابا جان جو آپ نے تعبیر بتائی تھی، یعنی اس انداز سے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ نبی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورے منظر کے اوپر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا، آپ کو یہاں لے آیا وہاں گاؤں سے، مجھے جیل سے نکالا، اور یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو خواب میں اللہ نے خوشخبریاں سنائی تھی۔ سجدے کا تو یہاں ذکر نہیں، اسی امام بخاری اسی انداز سے یہ چیز لائے، سجدے کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بعد والے مشرک اس سجدے کو ادھر لے جائیں گے، لیکن ان کی انتہائی احتیاط کے باوجود محمد حنیف نے نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی، نہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی، اور انہوں نے بات مانی ہے تو ابن کثیر کی، اور انہوں نے بات مانی ہے تو ڈاکٹر اسرار کی۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔